اگلے مرحلے میں داخل ہوگا. رب سمجھ میں آ گیا, خالق سمجھ میں آ گیا. بھائی اگر آ گیا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. اگر عقل ہے تو غور کرو کہ خرچ تو کر دیا, کیوں خرچ کیا؟ بھائی یہ ایک ایسا بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکتا. عقلیت پسند ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے, اب ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, کام کر لیں گے. سن لیا نا تم نے, یہ تھیوری یہ جو میں تمہارے سامنے پیش کی, یہ فیشن آف دی ڈے ہے. پوچھ رہا ہوں آج کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے پاس عقل ہے, خود کہہ رہا ہے لا یاتین لاولی الالباب, ہم نے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں, تو عقل تو دے, تو اب عقل سے خود طے کریں گے. یہی تو ہے, عقل کے نور سے مسائل کو حل کر لیں گے. اب میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس آنکھ ہے؟ من کا اس آنکھ میں نور ہے, کہا نور بھی ہے. تو میں کہا جب آنکھ بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے تو اندھیری رات میں چراغ کے بغیر دیکھ کے چلو. آپ کا نور جب چراغ کے بغیر آگے نہ بڑھ سکے تو عقل کا نور ہدایت کے بغیر کیسے آگے بڑھے؟ توجہ رکھنا بھائی, آنکھ میں نور ہے تو جب آنکھ کا نور بغیر بیرونی نور کے آگے نہ بڑھ سکا تو عقل کا نور بغیر بیرونی نور کے آگے بڑھے گا, تو جو ہدایت کرے گا وہ نور ہوگا یا نہیں؟ پوچھو اپنے خالق سے, پوچھو کہ مالک عقل تو ہے لیکن عقل کو کچھ ہدایت فکر دے دے کہ ہم معلوم تو کریں کہ کیوں خلق ہوئے. آواز دی. دیکھو عجیب و غریب مراحل ہے, اور اب میں ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں. سورہ نیل 16واں سورہ. آواز دی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ہم نے اس کیفیت میں باہر نکالا. لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تمہیں بصارت دی, تمہیں دل و دماغ دیے. یہ سب کیوں دیا؟ تمہیں خلق کیوں کیا؟ ماں کے پیٹ سے کیوں نکالا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ اس کا شکر ادا کرو. پھر اسی سورہ نحل میں کہنے لگا کذالک, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. یہ ساری نعمتیں اس لیے دی کہ مسلمان ہو جاؤ. اس مرحلے پر میں مجبور ہوں کہ تمہیں ایک آیت اور حد بتا جاؤں. سورہ آل عمران 30واں سورہ آیت کا نشان 83, یہ تکری. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے. وہ تو جانور دشت و جبل میں گھوم رہے ہیں, سب کے سب مسلمان ہیں. یہ گھومتے ہوئے ستارے مسلمان ہیں, یہ نکلتا ہوا سورج مسلمان ہے, یہ روشنی دیتا ہوا چاند مسلمان ہے, اور ان کے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی یہیں سے آگے بڑھ جاؤ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. تمہیں نعمتیں اس لیے تمام کی تم پر, اس لیے دی ہے تمہیں نعمتیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو تمہارا رشتہ کائنات سے اسلام کا ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے, پوری کائنات میں قوت ہے. دو مقامات کیا تھے. پہلا مقام, تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ میرا شکر کرو. تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ مسلمان ہو جاؤ. غرض خلقت شکر, تخلیق کی غرض شکر, شکر کرنا. تخلیق کی دوسری غرض کیا ہے؟ اسلام لانا. دو ہو گئی. بھائی عجیب و غریب لمحے فکر ہے. سورہ ذاریات 51واں سورہ قرآن مجید کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تخلیق کی تیسری غرض عبادت. بتلاؤں ابھی آیت پڑھ کے گیا ہوں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ سارا سلسلہ اس لیے کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں, اس لیے پیدا کیا کہ عدل کرو. پھر سننا, شکر کرنا ایک مقصد, عبادت کرنا دوسرا مقصد, اسلام لانا تیسرا مقصد, عدل پہ قائم رہنا چوتھا مقصد. تو یہ چار لفظ الگ الگ ہیں, مطلب ایک ہے.
شکر ہے، اپنی نسبت عبادت ہے، نسبت عادل ہے، کائنات کی نسبت اسلام ہے، مرحلہ فکر عجیب ہے۔ خالق یہ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب میں کیا کروں کہ سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا، بہت چھوٹا جملہ، آیت طویل ہے، اس کا ایک چھوٹا جملہ میں کیا کر رہا ہوں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق مخصوص ہے اللہ کے لیے، امر مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ اب خلق کے ساتھ ایک نئی اصطلاح دونوں طریقوں سے پیدا کرتے ہیں، خلق سے بھی امر سے بھی۔ اچھا تو ان دونوں طریقوں میں فرق کیا؟ سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن کا یہ خلق تو دیکھنا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ تو خلق کے معنی کیا؟ مٹی سے نکالے، نطفہ بنائے، نطفے کو علقہ بنائے، علقے کو مضغہ بنائے، مضغے میں عظام پیدا کرے، عظام کے اوپر لحم منڈے، اور لحم کو منڈے کے بعد اس میں روح پھونک دے۔ تدریج ہے، تدریج ہے۔ جہاں درجہ بندی ہو وہ خلق ہے، جہاں درجہ بندی ہو، جہاں درجہ بندی ہو وہ خلق ہے، اور جہاں یکبارگی آئے وہ امر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ ارادہ کیا، کہا کون، فا، بس یکون فوراً ہو گئی۔ کن اور یکون کے درمیان فے ہے۔ تمہارے دل و دماغ کو منصف بنا کے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کن اور یکون کے درمیان فے ہے، یہ بتاؤ کہ جب کن کہا تو فوراً ہوا یا بہت دیر میں ہوا؟ فے کا مطلب یہ ہے کہ کن میں اور یکون میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہی تو میرے نبی نے کہا، من کن تو مولا ہے۔ امر کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اب ذرا تھا سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں، خلق الگ امر الگ، لیکن اللہ کے ہر خلق میں امر ہے۔ یہ زمین، اس پر رود و شب کیوں آتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ٹھیک ہے؟ اختلاف اللیل والنہار کے معنی روز و شب کا، دن اور رات کا آنا جانا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دن اور رات کیوں آتے جاتے ہیں؟ سوال ہے کیوں آتے جاتے ہیں؟ کبھی گردش ہے، زمین میں گردش ہے، وہ دن اور رات بناتی ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو مسلسل موسم چلے آ رہے ہیں زمین پر، کبھی جاڑا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، اب یہ کیا ہے؟ کبھی وہی حرکت، زمین چونکہ گھوم رہی ہے تو جیسے جیسے گھومے گی ویسے ویسے موسم تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جاڑا کیوں آیا؟ زمین گھوم رہی ہے، یہ کیوں کا جواب ہے۔ ٹھیک، گرمی کیوں آئی؟ زمین گھوم رہی ہے۔ دن کیوں آیا؟ زمین گھوم رہی ہے۔ رات کیوں آئی؟ زمین گھوم رہی ہے۔ لیکن زمین کیوں گھوم رہی ہے یہ امر ہے۔ زمین کیوں گھوم رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا بھائی، آسمانوں میں فضائیں ہیں اور ہر فضا کی مختلف کیفیت ہے، جبھی تو 7 سماوات کہیں، 7 آسمان، تو ہر فضا کی مختلف کیفیت ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، کیوں؟ کہا کہ بھائی آسمان کی سطحیں بدلتی گئی، کیفیتیں بدلتی گئی، لیکن کیفیتیں کیوں بدلی؟ آخری کیوں کا جواب نہیں۔ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کیوں؟ آخری کیوں کا جواب کسی کو بھائی فلاں چیز جل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ آگ تھی، قریب ہے، اس نے جلا دیا، اس کیوں کا جواب تو تھا، لیکن آگ جلاتی کیوں ہے اس کیوں کا جواب نہیں۔ وہ جو تسخیر کائنات کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جو تسخیر سماوات و ارض کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو مسخر کر لیا، اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ ہے امر، اب اس کا جواب وہ دے جو صاحب امر۔ آخری کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھیلایا تو امر کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، امر کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، اور سمیٹا تو آواز دی
सुनना भाई, जब समेटता है अल्लाह अपने अमर को तो आवाज देता है सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाल लज़ीना ला यअलमून। हबीब, हमने तुझे अपने अमर की शरीयत पर कायम किया है। फत्तबिहा, हबीब इस अमर की शरीयत की पैरवी हो। वला तत्तबि अहवाल लज़ीना ला यअलमून, और जाहिलों की पैरवी न हो, जाहिलों की ख्वाहिशों की पैरवी न हो। पैरवी हो अमर हो शरीयत पर, जाहिल की ख्वाहिश पे अमल न हो। कितना वादे फैसला है कि जिधर शरीयत होगी उधर जाहिल होगी, जिधर शरीयत होगी उधर जाहिल नहीं होगा, और जिधर जाहिल होगा उधर शरीयत नहीं होगी। शरीयत अमर है, ऐसा समेटा है अमर को, ऐसा समेटा है परवरदिगार ने अमर को। शरीयत ये तो अमर फैला हुआ है हमारा पूरी कायनात में, कहता है कि हमने उसे समेट दिया शरीयत में। और अब दूसरा मकाम सूरह हश्र, लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल और कुल्लिमा बिहिल मौता और कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। सारा अमर कुरान में है, अमर शरीयत में, अमर कुरान में। अब साहिब अमर समझ में आया, कुरान अमर है, शरीयत अल्लाह की भेजी हुई अमर है। भाई हमने तो यही देखा कि बाद रसूल मदीने वाले कहते थे यारी, शरीयत का ये मसला तो बतलाओ, यारी कुरान की आयत तो समझाओ। तो जबान से कोई कहे या ना कहे, साहिबुल अमर सबने माना। अब मैं तुम्हें एक जुमला हदिया करता हुआ चला जाऊं। जाओ देखो तारीख की किताबों में कि मुश्किलें आई तो लोगों ने कहा या अली इस मुश्किल को, या अली ये कुरान की आयत समझा दो, या अली ये पैगंबर की हदीस है, ये सुन्नत है पैगंबर की, ये समझा दो, या अली शरीयत का फतवा बतला दो, शरीयत के इस मसले का हुक्म क्या है वो बतला दो। पूरा मदीना चीख रहा था या अली, तो किसी को एतराज न हुआ। तेजी के साथ आगे बढ़ते चलो। अमर समझ में आ गया, अमर समझ में आ गया। और अब सूरह शूरा में आवाज दी, देखना मेरे नबी की हैसियत और मेरे नबी की मर्तबत को देखना। कुरान मजीद किस शान के साथ आवाज दी, का औहैना इलैका रूहान मिन अमरिना। हबीब हमने, भाई तवज्जो रखना, हमने अपने अमर की पूरी रूह तो इस पर वही कर दी। ये मैंने इसरार क्यों किया इस जुमले पर कि मेरे नबी में पूरी रूह है, तुम्हें हक है पूछने का। भाई अब मैं क्या करूं, दो मकामात पर कुरान में आयत है, फायदा सब तो हूं वह नफख्तु फीहि मिन रूही लहू साजिदीन। जब मैं आदम को बना लूं, नोक पलक का ठीक ठीक संभाल लूं, वह नफख्तु फीहि मिन रूही, और अपनी रूह का थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं। कुरान मजीद में आदम में जो रूह है उसके लिए दो मकामात पे आवाज मिन रूही, मेरी रूह का कुछ हिस्सा। अच्छा तो ईसा अलैहिस्सलाम वल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु। ईसा में थोड़ी सी रूह, आदम में थोड़ी सी रूह, आदम से ईसा तक जितने भी आए थोड़ी थोड़ी रूह लेके आए। और हबीब तू गजाले का और है ना इले का रूहन मिन अमरिना, तुझे पूरी रूह दे दी।